نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر تمام مسلمانوں کو ایک مقصد کے تحت، اور تمام مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ لیکن جب دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں سے روگردانی کی، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے غصے کو نازل فرمایا ہے۔ کرونا وائرس کی شکل میں جو ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک غصہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے تو یہ پھر نیک لوگوں کے اوپر کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ ایسے لوگ اس مرض کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بلا، کوئی مصیبت اگر قوم کے اوپر نازل ہوتی ہے تو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، سارے لوگ وہاں متاثر ہوں گے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ہم نے ان کو نہ روک کر کے بھی کچھ غلط کیا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، ناراضگی کا کام کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہم نہیں روکتے ہیں تو ہم بھی اس کے پکڑ کے مستحق ہیں۔ دوسری بات، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی وبا، کوئی مصیبت نازل ہوگی تو سارے کے سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس سے یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، وہ کیوں اس کے شکار ہو گئے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر بظاہر دیکھنے میں کیسا بھی انسان ہو، دنیا کے اندر کتنا بھی تقوی پرہیزگاری کسی کی نظر آ رہی ہو، اللہ رب العزت نے انسان کو خطا و نسیان سے مرکب کیا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں، خطائیں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، آہوزاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی خوب توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور اس وبا سے، اس کرونا وائرس جیسی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔